وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. قالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. صدق الله العلي العظيم. وقال تعالى في مقام آخر في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا. معزز سامعین و حاضرین کرام، ابھی میں نے جو سورہ اعراف کی 2 آیاتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالی کفار کا ذکر فرما رہا ہے، اور چونکہ اس سے پہلے کی آیات میں بتلایا گیا کہ جب کافر کی روح نکالی جائے گی تو اس وقت کیسا عالم ہوگا، وہ کیسا گھناؤنی منظر ہوگا، اور اس وقت وہ کافر اپنے اعتراف کر لے گا گناہ اور کفر کا، لیکن اس وقت اس کا اعتراف کرنا یہ قابل قبول نہیں ہوگا. تو اب جب اس کی روح نکالی جائے گی بڑے خطرناک طریقے سے، تو اس کے بعد قال ادخلوا فی یہ بھی کہا گیا تھا کہ فرشتے ڈراؤنی صورت میں آئیں گے، آ کر اس کی روح نکالی جائے گی، اور جب روح نکالی جائے گی تو فرشتہ کہے گا ادخلوا فی قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار. کہ فرشتہ کہے گا کہ اب اس کی تفسیر 2 طریقے سے کی گئی ہے کہ ایک تو عالم برزخ میں مرنے کے بعد فرشتہ کہے گا کہ تم جس طرح دنیا میں کفار کے ساتھ رہتے تھے اور کفار کا ساتھ دیا کرتے تھے، اب دوزخ میں بھی برزخ میں بھی عالم برزخ میں انہی کی روحوں کے ساتھ رہو جو تمہارے ہم جولی اور تمہارے ساتھ دنیا میں رہا کرتے تھے. ادخلوا فی قد خلت من قبلکم، کہ داخل ہو جاؤ تم لوگ ان جماعتوں میں جو تم سے پہلے گزرے ہیں، من الجن والانس، جنات اور انسانوں میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا، شرک کیا تھا، ان کے ساتھ تم بھی داخل ہو جاؤ. فی النار، دوزخ میں داخل ہو جاؤ. تو یہاں اب دوزخ میں، عالم برزخ میں دوزخ کی کیا شکل ہوگی، تو جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ خبر میں اس کو دوزخ کی کھڑکی کھول دی جائے گی کافر کے لیے، اور دوزخ کا سما بنا دیا جائے گا. تو اس لحاظ سے بولا جا رہا ہے کہ دوزخ میں داخل ہو جاؤ، یعنی دوزخ کی ایک کیفیت وہاں پر طاری رہے گی. یا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب دوزخ میں داخل کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا
اے کفار ادخلوا فی امم، داخل ہو جاؤ تم لوگ ان امتوں میں جو تم جیسے تھے، جو تم سے پہلے گزرے تھے، جنات اور انسانوں میں سے جن جن لوگوں نے کفر کیا ان کے ساتھ داخل ہو جاؤ، فی النار، دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہاں پر دو چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک تو اپنے ہم جیسے لوگوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ، پھر دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے دنیا میں جس کے ساتھ رہتے تھے ان کا ذکر فرمایا کہ تم اپنے صحبت اور سنگت کس کے ساتھ رکھتے تھے، ان لوگوں کے ساتھ، یعنی کہ کافر ہے تو کافروں کے ساتھ، مشرک مشرکوں کے ساتھ، یہودی یہودیوں کے ساتھ، عیسائی عیسائیوں کے ساتھ جو رہا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ادخلوا فی امم، پہلے اپنے اپنے جماعتوں میں داخل ہو جاؤ، فی النار، دوزخ میں بعد میں ذکر کیا گیا اس کے اندر۔ تو علماء فرماتے ہیں اس سے صحبت کی تاثیر کا پتہ لگتا ہے کہ صحبت کی کیسی تاثیر ہوتی ہے۔ دنیا میں جس کے ساتھ جو رہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پہلے صحبت کا ذکر فرما رہے ہیں، پھر بعد میں دوزخ کا ذکر فرما رہے ہیں۔ جیسا کہ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ نے جب دخول کا ذکر آیا، معاملہ آیا، تو فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، کہ داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں داخل ہو کر جنت میں داخل ہو۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے خاص بندوں کا ذکر فرمایا۔ جس طرح تم دنیا میں نیک تھے، نیک لوگوں کے ساتھ رہا کرتے تھے، تو پہلے نیک لوگوں کی فہرست میں داخل ہو جاؤ، پھر ان کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ انسان دنیا میں جس کے ساتھ رہے گا وہ صحبت اس کو کل وہیں پر اسی کی سنگت اور صحبت حاصل رہے گی۔ تو یہ بھی یہاں کفار سے بھی بولا جا رہا ہے کہ تم بھی دنیا میں یہ نافرمانوں اور کافروں کے ساتھ رہتے تھے تو داخل ہو جاؤ انہی کے ساتھ۔ قد خلت من قبلکم من الجن، جو تم سے پہلے جنات اور والانس، انسانوں میں سے جو کفر کیے تھے۔ تو یہاں پر جنات کا بھی ذکر ہے، انسانوں کا بھی، چونکہ دوزخ یہ اور جنت دونوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ فرما برداروں کے لیے جنت ہے، نافرمانوں کے لیے، نہ ماننے والوں کے لیے دوزخ ہے۔ تو جنات بھی جلیں گے اس میں، اور اسی طرح انسان بھی۔ تو یہاں جنات کا ذکر پہلے کیا گیا، من الجن والانس، جنات اور انسانوں میں سے۔ تو جن کا ذکر پہلے کیا گیا، اللہ نے بعد میں انسانوں کا ذکر فرمایا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں چونکہ یہاں وجود کے اعتبار سے کہ وجود پہلے انسانوں سے پہلے وجود جنات کا تھا۔ دنیا یہ انسانوں کے وجود سے پہلے، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے دنیا کو اللہ نے بنایا تھا۔ تو یہاں پر وجود اور بستی کس کی تھی؟ جنات کی تھی۔ جنات سے یہ پورا دنیا آباد تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو دنیا میں ان کو جب بھیجا تو اس کے بعد وہ جنات کو ان کو جنگلوں کی طرف بھیج دیا گیا، اور انسان آبادیوں میں رہنے کے لیے ان کو حکم دیا گیا۔ تو اسی وجہ سے یہاں کہا گیا کہ جنات اور انسان یہ دونوں کی جماعتوں میں تم داخل ہو جاؤ۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، اور پھر یہ بھی بولا گیا یہاں پر کہ جب صحبت کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ انسان اگر تھوڑی دیر کے لیے دھوپ میں رہتا ہے تو دھوپ کی تمازت کا اثر اس کے اوپر ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ناپاک جگہ، گندی جگہ ہے، زمین ہے، تو سورج کی روشنی اس پر پڑتی ہے تو وہ گندی زمین کو سورج کی روشنی پاک و صاف کر ڈالتی ہے اس کے اندر۔ تو یہ جب سورج کی کرنوں کا، شعاؤں کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنی شعاؤں سے ایسی تاثیر پیدا کرتی ہے کہ وہ نجاست کو طہارت میں بدل دیتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ والوں کی نگاہ، انبیاء کی اور اولیاء اللہ کی نگاہوں کا بھی وہی عالم ہے کہ جب ان کی نگاہ، جب ان کے ساتھ رہیں گے، ان کی صحبت میں رہیں گے، تو ان کی نگاہ کی وہ تاثیر ہوگی کہ انسان کے دلوں کی گندگی دور ہو کر طہارت اور صفائی دلوں میں آ جائے گی اس کے اندر۔ اور اسی وجہ سے کہا گیا کلما دخلت امت لعنت اختہا، کہ جب جب ایک ایک جماعت دوزخ میں آہستہ آہستہ سب جاتے جائیں گے اس کے اندر۔ کلما دخلت، جب جب داخل ہوں گی، امت، ایک جماعت، لعنت اختہا،
تو دوسری جماعت کیا کرے گی؟ وہ اپنی دوسری جماعت پر پہلی جماعت پہلے جو جا چکے ہیں وہ آنے والوں پر لعن طعن کریں گے، آنے والوں پر لعن طعن کریں گے، برا بلا کہیں گے، لعنت اختہا، کہ تم ہم یہاں جر رہے تھے، تم بھی یہاں پر آ گئے، یہاں کیوں آئے تم؟ یا ان کو برا بلا کہیں گے کہ تم نے ہم کو برباد کیا تھا، تم نے ہم کو اپنی صحبت کی وجہ سے خراب کیا تھا، ہم کو تم نے یہاں پر آنے کا تم ذریعہ بنے تھے، یہ کہہ کر ان کو لعن طعن کریں گے۔ دخلت امت اللعنت اختہا حتیٰ اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ داخل ہوتے 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 دوزخ میں سب کے سب جب اذا ادارکوا فیہا جمیعا، سب کے سب جب دوزخ میں پہنچ جائیں گے، داخل ہو جائیں گے، تو اب اس وقت قالت اخراہم لاولاہم، تو ان میں کے نیچے کے لوگ، ماتحت لوگ کہیں گے لی اولاہم، اپنے اونچے درجے والے اور اپنے سرداروں کے تعلق سے کہیں گے اللہ تعالیٰ سے، کیا کہیں گے؟ یعنی کہ وہ لوگ کہیں گے کہ جن کی کسی نے بھٹکا دیا تھا تو بھٹکاوے میں آ کر دنیا میں بھٹک گئے تھے، تو اب وہ لوگ کہیں گے، کن کی اشارہ کر کے کہیں گے؟ وہ بھٹکانے والوں کی طرف اشارہ کر کے بولیں گے کہ ربنا ہؤلاء اضلونا، اے ہمارے رب ان لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، اضلونا فآتیہم عذابا ضعفا من النار، تو اے بار الہ تو ان کو ربنا آتیہم عذابا، تو ان کو عذاب عطا فرما، ضعفا من النار، دوزخ کا دگنا چوگنا عذاب ان کو عطا فرما، کیونکہ یہ ذریعہ بنے ہم کو جہنم میں داخل کرنے کا۔ تو یہ ماتحتین جو ہوں گے، جیسے کہ کفار میں کیا ہوتا ہے، سردار ہوتے ہیں، بڑے بڑے سرغنے ہوتے ہیں، وہ بھٹکا کر وہ معمولی لوگوں کو اور غریب لوگوں کو بھٹکاتے ہیں، بھٹکا کر اپنے راستے پر چلاتے ہیں، تو وہ معمولی اور ماتحتین پیروی کرنے والے اپنے پیشواؤں کے تعلق سے، گمراہ کرنے والوں کے تعلق سے بولیں گے کہ اللہ ان کو تو دوہرا عذاب عطا فرما، کیونکہ یہ ہمارے ذریعہ بنے ہیں دوزخ میں داخل ہونے کا۔ قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا لکل ضعف ولکن لا تعلمون۔ اب اس کی دو تین قسم کی تفسیر کی گئی کہ ہر ایک کے لیے دگنا چوگنا عذاب ہے، لکل ضعف ولکن لا تعلمون، لیکن تم جانتے نہیں ہو، یعنی ایک معنی یہ ہے، دوسرے معنی لکلہم، ان میں سے ہر ایک کے لیے دگنا چوگنا عذاب دیا جا رہا ہے، لیکن تم کو اس کا احساس نہیں ہو پا رہا ہے، تم یہ سمجھ رہے ہیں کہ تمہارا عذاب سخت ہے، یہ مت سمجھو، بلکہ تم کو بھٹکانے والوں کو اور عذاب میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ علماء فرماتے ہیں کہ ہر دوزخی سمجھے گا کہ مجھے عذاب زیادہ دیا جا رہا ہے، وہ عذاب کی اتنی سختی ہوگی، وہ سمجھے گا کہ میرے عذاب کی کیفیت میں زیادہ شدت ہے، حالانکہ اس سے بڑھ کر بھی شدت والے عذاب ہوں گے، لیکن وہ اپنے آپ کو ایسا سمجھے گا۔ اس کے اللہ فرمائے گا لکل ضعف، ان میں سے ہر ایک کو دگنا چگنا عذاب دیا جا رہا ہے، تم احساس نہیں کر رہا ہے، تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا عذاب اضافہ ہے، تو یہ سمجھ رہا ہے۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ لکل ضعف ولکن لا تعلمون، کہ ان کو بھی دوہرا عذاب ہے، تم کو بھی دوہرا عذاب ہے، کہ انہوں نے بھٹکا دیا تو ہم نے تو تم کو عقل دیا تھا، ہم نے تو تم کو ہدایت کے سامان پورے مہیا کیے تھے، انبیاء کو بھیجایا تھا، کتابوں کو بھیجایا تھا، تمام ہدایت کے راستے ہم نے تمہارے لیے آسان کر دیے تھے، لیکن تم نے نہیں مانا، تو تم بھی برابر کے سزا کے مستحق بن گئے، تو ان کو بھی عذاب کئی گنا ہوگا، تم کو بھی عذاب کئی گنا دیا جائے گا۔ یا اور ایک معنی یہ کرتے ہیں کہ تمہارے لیے، ان کے لیے، دونوں کے لیے ہر دن عذاب میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ لکل ضعف، ہر ایک کے لیے دوزخ میں، ہر دوزخی کے لیے عذاب میں دن دگنی رات چگنی اضافہ ہوتا جائے گا۔ اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان کوئی تکلیف اگر اس کو آتی ہے تو تکلیف آنے کے بعد، مصیبت آنے کے بعد، وہ تکلیف ابتدا میں بڑی سخت معلوم ہوتی ہے، جب انہیں جھیلنا شروع کرتا ہے تو اس کو تھوڑی عادت سی ہو کر وہ تکلیف کم معلوم ہوتی ہے، لیکن جہنم کی تکلیف کا یہ عالم ہوگا کہ جیسا جیسا آگے بڑھتے جائے گا وہ تکلیف میں روز بروز افزوں اضافہ ہوتا جائے گا، وہ تکلیف کم نہیں ہوگی بلکہ تکلیف بڑھتے جائے گی۔ لکل ضعف، ہر ایک کے لیے تم کو، جیسے کہ اللہ نے فرمایا قرآن میں ربنا آتی
فزدناہم عذابا ضعفا من النار، ہم نے ان کے عذاب میں دگنا چگنا، ہم ہر روز ان کے عذاب میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو یہاں لکل ضعفا ولکن لا تعلمون، پھر اس کے بعد وقالت اولاہم لاخراہم، اب یہ پیروی کرنے والوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ان کو عذاب میں اضافہ فرما، تو وہ سردار، وہ سرغنے، وہ بھٹکانے والے، وہ گمراہ کرنے والے اب کیا بول رہے ہیں؟ وقالت اولاہم لاخراہم، وہ اپنے بڑے اور رؤساء اپنے ماتحتین سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ وقالت اولاہم لاخراہم فما کان لکم علینا من فضل، کہ ہم کو عذاب میں اضافہ کرو بول رہی، تو تمہارے اندر کیا وجہ فضیلت ہے جو تم کو عذاب میں کمی دی جائے؟ تو ہم نے اگر بھٹکایا ہے تو تم بھٹکائے ہوئے کیوں آ گئے تم ہمارے؟ اور ہم نے تم کو بھٹکایا، تم جا کر اپنے بال بچوں کو بھٹکائے، اپنے گھر والوں کو تم نے بھٹکایا، تو جس طرح ہم تم کو بھٹکائے تم دوسروں کو بھٹکائے، تو تم بھی ہمارے برابر کے شریک ہو گئے، تو پھر ہم کو تم برا بلا کیوں بول رہے ہیں؟ ہم کو عذاب میں اضافے کا کیوں بول رہے ہیں اس کے اندر؟ فما کان لکم علینا من فضل، کہ تمہارے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے کہ تمہارے عذاب میں کمی کی جائے۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، بس چکو تم عذاب تمہارے اپنے عمل کا، تمہارے کسب کا۔ تمہارے عمل کے بعد میں ہم بھٹکایا، بعد میں تم اپنے طور پر عمل کرنے لگے، کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، یہ تمہارا اپنا عمل ہوا، کسب ہوا تمہارا، بس چکو تم اپنے عذاب کو جو تم نے اپنے بل بوتے پہ کیا تھا۔ تو یہ پلٹا کر انہوں ان کو بولیں گے، انہوں ان کو بولیں گے اس کے اندر۔ تو یہی کہا گیا کہ ایمان والا وہاں پر جائے گا، جیسا کہ آگے کے آیت میں آ رہا ہے، تو وہاں پر دلوں میں کینہ کپٹ سب ختم ہو جائے گا، ایک دوسرے سے محبت بھرے سلوک کیا کریں گے وہاں پر۔ لیکن کافر جب دوزخ میں جائے گا تو وہ ایک دوسرے پر لان تان ملامت برا بھلا یہ کہیں گے آپس میں، ایک تو ایک عذاب میں مبتلا ہے، دوسرے ایک دوسرے کی یہ لان تان کو بھی سہنا ان کو پڑے گا اس کے اندر۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، تو کہا گیا کہ تم لوگ دوزخ میں داخل ہو جاؤ، عذاب کو چکو، بما کنتم تکسبون، اپنے کسب کے وجہ سے جو تم نے دنیا میں کسب اور تم نے عمل کیا تھا۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو لوگ دنیا میں رہ کر ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، واستکبروا عنہا، اور ہماری آیتوں کو ماننے سے گھمنڈ کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جاتے۔ کن کے لیے بولا جا رہا ہے؟ ان دو چیزیں اللہ تعالیٰ، دو صفت بیان کر رہا ہے۔ کذبوا بآیاتنا، جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور تکبر کرتے تھے ان کو ماننے سے۔ تو اب یہاں آیتوں کے جھٹلانے سے مراد یہ ہے کہ اب ان کے اندر کئی قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو نفس اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہیں، دہریے ہوتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا دنیا کا وجود خود بخود ہو گیا ہے اور خود بخود دنیا ختم ہو جائے گی، یہ خدا اور اللہ کا کانسیپٹ اور نظریہ ان کے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پر کہ ان کے لیے بھی کہ جو لوگ ہم کو جھٹلا دیے، ہماری آیتوں کو جھٹلا دیے، اللہ کا انکار کرنے والے ایک ہے، اور پھر دوسرے رسول کا انکار کرنے والے، یہ بھی تکذیب ہے، اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے، اللہ کے احکامات کا انکار کرنے والے، یہ سب کے بارے میں بولا جا رہا ہے۔ جو لوگ بھی اللہ کا انکار کرو یا رسول کا انکار کرو یا قرآن کا انکار کرو گے، اور پھر واستکبروا عنہا، اور اللہ کو ماننے سے، رسول کو ماننے سے، قرآن کو ماننے سے گھمنڈ اور تکبر کریں گے، تو ایسے کے لیے کیا ہوگا؟ لا تفتح لهم ابواب السماء، تو آسمان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے۔ اب آسمان کے دروازے کھولے جانے سے مراد کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں یہاں پر کہ آسمان کے دروازے کھولے جانے سے مراد یہ ہے کہ جب انسان نیک عمل کرتا ہے تو قرآن میں آیا ہے، حدیثوں میں آیا ہے کہ اس کا نیک عمل یہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، فرشتے وہ نیک اعمال کو لے کر رب کی بارگاہ میں عرش پر پہنچا دیتے ہیں نیک اعمال کو۔ الیہ یصعد الکلیم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کہ اللہ کی طرف اچھی بات بھی پہنچتی ہے، عمل صالح بھی اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ نیک عمل جو کرتا ہے بندہ، وہ عمل کو فرشتے
یہ طبق میں رکھ کر، نور کی طبق میں رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو یہ نیک عمل، تو اب کافر کا تو کوئی نیک عمل نہیں ہے، نیک عمل کرا بھی تو قابل قبول نہیں ہے، تو اس کا عمل لا کوئی بھی عمل کر لے اس کے اندر، اس کے عمل آسمان کے اوپر نہیں جا سکتا، اونچے جائے کہ وہ عرش تک جائے، رب کی بارگاہ میں جائے، آسمان کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، اور ایک معنی دوسرے یہ بھی کرے ہیں کہ آسمان کے دروازے دعا کے لیے نہیں کھلتے کہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافر کی دعا رائے گاہ بیکار جاتی ہے۔ اگر وہ کوئی ایسی دعا کرتا ہے، اب دنیا میں کوئی اچھا کام کر لیا تو دنیاوی اعتبار سے اس کی اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ وہیں پر دے دیتا ہے، لیکن خصوصی رحمت کی دعا کافر کے لیے قبول نہیں کی جاتی، تو دعا بھی اس کی آسمان پر نہیں جا سکتی، بلکہ وہاں آسمان سے پہلے ہی اس کی دعا کو رد کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں اس سے مراد دعا بھی ہو سکتی ہے، اور یہاں اس سے مراد نیک عمل بھی ہو سکتا ہے، یا اس سے مراد رحمت کے دروازے اس کے لیے نہیں کھلتے، کیونکہ رحمت کے دروازے یہ خصوصی اللہ کے نیک بندے اور ایمان والوں کے لیے رکھے گئے ہیں، تو ایمان والا نہیں ہے تو رحمت کے دروازے نہیں کھلتے اس کے لیے۔ چوتھے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ جب روح نکالی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے کافر کی روح کے لیے کھولے نہیں جاتے، تو معلوم کیا ہوا، حدیثوں میں آتا ہے ایمان والے کی، نیک بندے کی جب روح نکالی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، فرشتوں کے ساتھ وہ اس کی روح کو عرش الہی پر لے جایا جاتا ہے۔ وہ عرش الہی پر جا کر اللہ تعالیٰ سے، روایت میں آتا ہے کہ وہ ہم کلامی بات بھی کرتی ہے روح، پھر اس کے بعد اس کی روح کو خبر میں جب دوبارہ واپس پلٹاتے ہیں تاکہ سوال و جواب کے لیے، پھر سوال و جواب ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کی روح کو نکال کر اعلیٰ علیین میں پہنچا دیا جاتا ہے، اور اعلیٰ علیین میں جب اس کی روح ہوتی ہے تو وہاں سے اس کا، اسی طرح کافر کی روح کے لیے کیا بلکہ لگا ہے کہ اس کی روح آسمان پر جا ہی نہیں سکتی، آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ وہ جیسا ہی مرتا ہے تو اس کی روح سجین میں تحت الثری، زمینوں کے نیچے بالکل نچلے طبقے میں اس کی روح کو ڈال دیا جاتا ہے، کافر کی روح کو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اعلیٰ علیین میں ایمان والے کی روح رہے یا سجین میں رہے، لیکن خبر سے، عالم برزخ سے اس روح کا کنیکشن اور تعلق رہتا ہے، کنیکشن تعلق دونوں کا رہتا ہے، تبھی تو اس کو جب عذاب دیا جاتا ہے تو اس کو اگر جسم کے اندر روح نہ ہو تو پھر عذاب دیے جانے کی وہ لذت اور اس کی کیفیت کیسا محسوس کرے گا، اس کے اندر نہیں محسوس کر سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ روح اس کی ایمان والے کے لیے سکون پہنچایا جاتا ہے، اس کے لیے راحت پہنچائی جاتی ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے، یہ محسوس کیسا کر رہا ہے، وہ اعلیٰ علیین سے کنیکشن اس کا، اس روح کا لگا ہوا ہے۔ اسی طرح کافر کو عذاب دیا جا رہا ہے، اس سجین نچلے طبقے میں روح ہے لیکن وہاں سے اس کا کنیکشن ہے، جیسا مثال کے طور پر کہ اگر اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کوئی بلب یہاں پر ہے جل رہا ہے تو اس کا تعلق یہ کھٹکے، پھر کھٹکے کا تعلق ٹرانسفارمر سے ہے، ٹرانسفارمر سے اس کا تعلق ہونے کی بنیاد پر یہ اگر وہاں سے اگر کنیکشن منقطع ہو جائے تو پوری لائٹ چلی جاتی اس کے اندر ہے۔ تو اسی طرح دکھنے میں ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں کوئی پاور نہیں ہے، کوئی کرنٹ نہیں ہے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو اس کا تعلق کسی پاور کے ساتھ ہے۔ تو اسی طرح ہر کافر اور ہر مومن کا تعلق روح سے رہتا ہے، روح سے اس کا تعلق ہونے کی بنیاد پر یہ ایمان والا راحت و سکون کو محسوس کرتا ہے اور کافر عذاب اور وہاں کی سختی کو محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ فرمانا لا تفتح لهم ابواب السماء، کہ ایسوں کے لیے، کافروں کے لیے آسمان کے دروازے روح کے لیے کھولے نہیں جاتے، ولا يدخلون الجنۃ۔ اور پھر علماء نے اس کی تفسیر یہ بھی کیا ہے، آسمان بول کر یہاں پر آسمان بھی ہو سکتا ہے، آسمان بول کر جنت بھی مراد لی جا سکتی ہے، کہ جنت کے دروازے کافر کے لیے کھولے نہیں جاتے، دروازے سے مراد جنت کے راستے اس کے لیے ہموار نہیں ہوتے، کیونکہ وہ کافر اس کا مستحق نہیں ہے۔ اور ایک تفسیر علماء نے بعض یہ بھی کہی ہے کہ سما سے مراد آسمان بول کر آسمان بھی ہو سکتا ہے، آسمان بول کر جنت بھی ہو سکتا ہے، یا سما اور آسمان بول کر یہاں سما سے مراد
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت اور رحمت، آپ کی جود و کرم اور آپ کی رحمت ایسے کافروں کے لیے نہیں کھولی جاتی۔ تو گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں پر سما آسمان بولا گیا اس کے اندر، کہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم کے سائے کو زمین پر رہنے نہیں دیا تاکہ کوئی اس کے اندر گستاخی اور بے ادبی نہ ہونے پائے کھندلنے میں آ کر، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے سائے رحمت کو تمام امت پر ایسا اوپر سایہ فگن کر دیا جیسے کہ آسمان ہمارے اوپر سایہ فگن ہے اس کا۔ تو یہ سما سے مراد حضور کی ذات، تو معلوم ہوا کہ حضور کی رحمت، جود، سخا، کرم یہ کافروں کو نہیں مل سکتی۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، آسمان کے دروازے سے مراد حضور کی رحمت اس کے لیے کھلی نہیں جاتی۔ ولا يدخلون الجنت، اور نہ یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اب جنت میں داخل نہ ہونے کی ان کی سختی کو بیان کیا جا رہا ہے، وہ جنت میں ہرگز داخل ہو ہی نہیں سکتے، یعنی مطلب دوزخ میں چلے گئے تھے لوگ، وہاں داخل ہو چکے ہیں، تو پھر کیا ہے، ایک مدت کے بعد یہاں آئیں گے، کریں گے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کی رد فرما رہا ہے، ولا يدخلون الجنت، وہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے داخل ہونا کیسے محال ناممکن ہے، اسی طرح کافر کا دوزخ میں جنت میں داخل ہونا اسی طرح یہ محال اور ناممکن ہے اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں محال اور ناممکن ہونے کے لیے ایک مثال دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ جمل کسے کہتے ہیں؟ اونٹ کو کہتے ہیں، یہاں تک کہ اونٹ داخل ہو جائے فی سم الخیاطی، سوئی کے ناکے میں سے اونٹ داخل ہو جائے۔ اگر وہ داخل ہو جائے گا تو ان کا بھی داخلہ ہو سکتا ہے، جب اگر وہ اس کا وہ داخلہ نہیں ہو سکتا تو پھر ان کا بھی داخلہ نہیں ہوگا۔ تو مطلب یہ کہ جیسا کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ جانا یہ قطعاً محال ناممکن ہے، اسی طرح ایک کافر کا جنت میں داخل ہونا یہ محال ناممکن ہے۔ حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط وکذالک نجزی المجرمین، اور اسی طرح ہم مجرمین کو اسی طرح کا ہے سزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں۔ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش وکذالک نجزی الظالمین، کہ ان کافروں کے لیے لہم من جہنم، جہنم کا مہاد، جہنم کا بستر ہوگا، جہنم کا فرش ہوگا، ومن فوقہم غواش، اور ان کے اوپر بھی جہنم ہی کے آگ کا اوڑھنا ہوگا، بچھانا بھی آگ کا ہوگا اور اوڑھنا بھی ان کا آگ کا ہوگا۔ لہم من جہنم مہاد، مہاد کسے کہتے ہیں؟ مہاد یہ بستر کو کہتے ہیں، مہد بولتے ہیں، جھولے کو بولتے ہیں جو بچے کا پہلا بستر ہوتا ہے۔ تو لہم من جہنم، ان کے لیے جہنم ہی کا بستر ہوگا اور جہنم ہی کا ان کے اوپر رضائی ہوگی، یہ اوپر سے اوڑھنے کی چیز ہوگی۔ اب اس سے مراد یہاں پر کہ چو طرف سے انسان کے جتنے جہت ہوتے ہیں چو طرف سے آگ ان کو گھیری ہوئی ہوگی، یہ مراد یہاں پر لیا گیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ بلا گیا ہے کہ بستر بھی اس کا ہوگا، اوپر سے رضائی اور اوڑھنے کی چیز بھی جہنم کی ہوگی اور آگ کی ہوگی۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کے لیے جتنے جہتیں ہوتی ہیں، کتنی جہت ہوتی ہے؟ اوپر، نیچے، آزو، بازو، یہ تمام جتنی بھی جہتیں ہوتی ہیں اس کے اندر، یہ سب جہتوں کی طرف سے ادھر سے بھی عذاب، ادھر سے بھی عذاب، اوپر سے بھی عذاب، نیچے سے بھی عذاب، چو طرف سے عذاب میں وہ مبتلا ہو جائے گا، عذاب اس کو گھیرا ہوا ہوگا۔ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش وکذالک نجزی الظالمین، اور یہی ہم اسی طرح ظالمین کو بدلہ دیتے ہیں کہ انہوں نے ظلم کیا، کہ جو اللہ تعالیٰ نے، جو ان کا خالق و مالک ہے، خالق کو ماننا اور اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت کرنا، خالق کا انکار کیا، تو یہ انہوں نے ظلم کیا اور غیروں کو اور ایسے لوگوں کو انہوں نے معبود بنا لیا جو عبادت کے لائق نہیں تھے، شرک کر کے انہوں نے ظلم و زیادتی کیا، ہمارا انکار کر کے انہوں نے ظلم و زیادتی کیا۔ تو جو ظلم کا ارتکاب کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو ہم ظالمین کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ظالمین کا ہم
کو ہم اسی طرح بدلا دیتے ہیں کہ جو ظلم کرتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ظلم اللہ تعالیٰ کو قطعاً ناپسند ہے. وہ بندوں پر وہ حاکم ہے، وہ اختیار والا ہے، وہ تمام اس کے اندر اس کو تمام پاور اس کو حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. تو وہ پاور رکھ کر ظلم نہیں کرتا، تو تمہارے اندر پاور نہیں، پھر تم کس طرح لوگوں کسی چیز پر ظلم کرتے ہو؟ اللہ ظلم کرنا اس کے لیے گوارا نہیں ہے. یہاں تک بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کسی کو بغیر گناہ کے دوزخ میں ڈال دے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ظلم سمجھا جائے گا اس کے اندر. حالانکہ خالق ہے، مالک ہے، وہ چاہے تو وہ اپنی مخلوق کو جیسا چاہے کر سکتا ہے. مثال کے طور پر میں نے کوئی چیز بنائی ہے اور بنائے میں اس کو توڑ لوں، پھینک لوں، میرے اختیار میں اس کے اندر ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی کافر کا بھی خالق ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں کسی بھی مخلوق کو اللہ تعالیٰ بغیر ان کے گناہ کے جہنم میں ڈال کر عذاب دے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ یعنی اس کے برخلاف، یعنی ظلم نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر کہ کوئی بدعملی نہیں کیا اور اس کو سزا دی جا رہی، ایسا نہیں ہوگا. لیکن اس کے برخلاف وہ اتنا عادل اور اتنا انصاف کرنے والا ہے، ظلم کو ناپسند کرتا ہے. لیکن فضل کا جب معاملہ آ جاتا ہے تو فضل کے معاملے میں اتنا وہ آگے بڑھا ہوا ہے کہ کوئی اگر کوئی ایک برابر بھی، ایک ذرہ برابر بھی اگر کوئی نیکی نہیں کرا، صرف ایمان اس کے پاس بھی ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دیتا ہے. فضل سے جنت میں تو داخلہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، لیکن ظلم سے کسی کو دوزخ میں داخل نہیں فرمائے گا. اس کا فضل یہ ایسا بڑا ہوا ہے کہ وہ کسی کو بھی، لیکن ایمان والوں کے لیے اس کا فضل ہوتا ہے. اگر ایمان والا اگر ہے تو ایمان والے اگر پایا جا رہا ہے ایمان اس کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی بنیاد پر، اگر گناہ گار بھی ہے تو اپنے فضل کی بنیاد پر اس کو جنت میں داخلہ